اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ عزیزان گرامی، قصہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ساری کائنات میں انسان کو خاص شرف بخشا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی ہیں اور اس کو اپنی معرفت، اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ساری مخلوق کو اس کے لیے مسخر کیا اور اپنے فرشتوں تک کو اس کا خادم اور محافظ بنایا۔ پھر اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پھر انہی میں سے کسی کو خلیل بنایا اور کسی کو شرف ہم کلامی بخشا، اور بہت بڑی تعداد کو اپنی ولایت اور قرب خصوصی کی دولت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے خاص دست قدرت سے بنایا، اس میں اپنی روح ڈالی، اپنے فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا، اور ابلیس اس کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں مردود بارگاہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا۔ اور یہ سب اس لیے کہ اس خالق نے انسان ہی میں اس کی صلاحیت رکھی کہ وہ ایک زمینی اور مادی مخلوق ہونے کے باوجود اپنے خالق و پروردگار کی اعلیٰ درجے کی معرفت حاصل کرے، ممکن حد تک اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں سے آشنا ہو، اس سے محبت اور اس کی اطاعت کرے، اس کے لیے اپنی نفسانی مرغوبات اور اپنی ہر شے کو قربان کر کے اور اس دنیا میں اس کی خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور پھر اس کی خاص الخاص عنایتوں اور بے حساب بخششوں کا مستحق ہو کر اس کی رحمت اور رافت، اس کے پیار و محبت اور اس کے بے انتہا لطف و کرم کا مورد بنے۔ چونکہ وہ رب کریم اپنی ذات سے رحیم ہے اور لطف و کرم اس کی ذاتی صفت ہے، جس طرح بلا تشبیہ ممتا ماں کی ذاتی صفت ہے، اس لیے اپنے وفادار اور نیک کردار بندوں کو انعامات اور احسانات سے نوازنا اور اپنے عطیات سے ان کی جھولیوں کو بھر دینا اس کے لیے بلا تشبیہ اسی طرح بے انتہا خوشی کا باعث ہوتا ہے جس طرح اپنے بچے کو دودھ پلانا اور نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنانا ممتا والی ماں کے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اب اگر بندے نے بدبختی سے اپنے اس خالق و پروردگار کی وفاداری اور فرمانبرداری کا راستہ چھوڑ کر بغاوت و نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے دشمن اور باغی شیطان کے لشکر اور اس کے تبعین میں شامل ہو گیا، اور رب کریم کی ذاتی صفت رحمت و رافت اور لطف و کرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بجائے وہ اس کے قہر و غضب کو بھڑکانے لگا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بلا تشبیہ اس غصہ اور ناراضگی کی سی کیفیت پیدا ہوگی کہ جو نالائق اور ناخلف بیٹے کی نافرمانی اور بد کرداری دیکھ کر ممتا والی ماں کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر بندے کو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ محسوس کرے کہ میں نے اپنے مالک و پروردگار کو ناراض کر کے خود کو اور اپنے مستقبل کو برباد کر لیا ہے، اور اس کے دامن رحم و کرم کے سوا میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر وہ اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہو، مغفرت اور رحمت کا سائل بن کر اس کی بارگاہ کرم کی طرف رجوع کرے، سچے دل سے توبہ کرے، روئے، گڑگڑائے، معافی مانگے اور آئندہ کے لیے وفاداری اور فرمانبرداری کا عہد و ارادہ کر لے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے رب کریم کو، جس کی ذاتی صفت رحمت اور رافت اور جس کا پیار ماں کے پیار سے بھی ہزاروں گنا زیادہ ہے، اور جو بندوں پر نعمتوں کی بارشیں برسا کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ نعمتوں کو پا کر محتاج بندے بھی خوش نہیں ہوتے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسے کریم پروردگار کو اپنے اس بندے کی توبہ اور انابت سے کتنی خوشی ہوگی۔ کسی عارف کا واقعہ ہے جو شیطان یا نفس امارہ کے اغوا سے غلط راستے پر پڑ گئے تھے، اور سرکشی اور نافرمانی کے جراثیم ان کی روح میں پیدا ہونے لگے۔ وہ عارف ایک گلی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے، ایک بچہ روتا چلاتا اس میں سے نکلا، اس کی ماں اس کو گھر سے دھکے دے دے کر نکال رہی تھی۔
جب وہ دروازے سے باہر ہو گیا تو ماں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بچہ اسی طرح روتا چلاتا رہا۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر کے سوا کہاں جا سکتا ہوں، اور کون ہے کہ جو مجھے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ پڑا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے، تو وہ بیچارہ وہیں چوکھٹ پر سر رکھ کر پڑ گیا اور اسی حالت میں سو گیا۔ ماں آئی، اس نے دروازہ کھولا اور اپنے بچے کو اس طرح چوکھٹ پر سر رکھ کر پڑا دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور ممتا کا جذبہ ابھر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا اور کہنے لگی، بیٹے تو نے دیکھا تیرے لیے میرے سوا کون ہے؟ تو نے نالائقی، نادانی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے اور میرا دل دکھا کر مجھے وہ غصہ دلایا جو تیرے لیے میری فطرت نہیں ہے۔ میری فطرت اور ممتا کا تقاضا تو یہی ہے کہ تجھ سے پیار کروں اور تجھے راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کروں، تیرے لیے ہر خیر اور بھلائی چاہوں۔ میرے پاس جو کچھ ہے تیرے لیے ہے۔ اس عارف نے یہ سارا ماجرا دیکھا اور اس میں ان کے لیے جو سبق تھا حاصل کیا۔ سامنے گرامی، اس قصے پر غور کرتے وقت اللہ کے آخری رسول خاتم الانبیاء رحمت للعالمین شافع روز و جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اپنے بندوں کے لیے اس سے زیادہ پیار اور رحم ہے جتنا کہ ماں میں اپنے بچے کے لیے۔ تو کیسے بدبخت اور محروم وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے فرمانی کی راہ اپنا کر ایسے رحیم کریم پروردگار کی رحمت سے خود کو محروم کر لیا اور اس کے قہر و غضب کو بھڑکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے ہمیشہ کھلا ہے اور وہ اس کی طرف قدم بڑھا کر اللہ تعالیٰ کا وہ پیار حاصل کر سکتے ہیں جس کے سامنے ماں کا پیار کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور یقین نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدمی خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا سامنے گرامی کی جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جست خاکی میں روح پھونکی تو وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، عقل اور وجدانی جذبات اور کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور و تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدمی مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ تو اے پروردگار، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سربہ سجود ہوں۔ سامعین گرامی، مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب وہ اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ کی مخلوق ہیں تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق کبھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہو، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے کہ جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیع کی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ قبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا ہے، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھے حقیقت کو سمجھنے سے درمندہ اور عاجز بنا دیا ہے۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ سامعین گرامی، ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات اللہ کے حکم کے خلاف ورزی، تکبر اور رونت اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے
اس کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ قیامت تک کی مجھ کو مہلت عطا کرے اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا کہ جب تو نے مجھ کو رائندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھ کو یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش اور ارد گرد اور چار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مقافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا، اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہے۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت اور سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے۔ ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں، سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی آرام اور سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور پھر قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان یعنی بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ۔ شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لرزش ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگی، دیکھا تو برہنہ ہے اور لباس سے محروم ہے۔ جلدی سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں نے پتوں سے سطر ڈھانکنے کی کوشش کی، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عطاب نازل ہوا اور آدم علیہ السلام سے باس پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز رہے۔ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا سبب تمرد و سرکشی نہیں ہے، بلکہ بربنائے بشریت بھول چوک کا باعث ہے، تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے عفو درگزر کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر حق کے خلافت ادا کریں۔ اسی لیے بتقاضۂ حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم اور تمہاری اولاد کو ایک مقررہ وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ، میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔ اور سامعین گرامی، اس طرح انسانوں کے باپ
اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رفیق حیات حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اسی لیے میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ عزیزان گرامی، یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بے شمار پند و نسا اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے، تاہم چند اہم عبرتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور انگنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی ہستی، خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہو، ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے۔ اسی لیے ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی پوری حقیقت سامنے نہ آئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے، وہ بڑے سے بڑے مرتبے اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی ہے، اور خلت شرف و مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ ایک مشتخاق کو دیکھیے، اور پھر خلیفت اللہ کے منصب پر نظر ڈالیے، اور پھر اس کے منصب نبوت اور رسالت کو ملاحظہ فرمائیے، گویا اس کے توجہ کا فیضان بخت و اتفاق کی بدولت یا خالی از حکمت نہیں ہوتا، بلکہ اس شے کی استعداد کی مناسب بے نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے منظم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کو اگرچہ ہمہ قسم کا شرف عطا ہوا اور وہ ہر طرح کی جلالت اور بزرگی اس کے حصے میں آئی، تاہم اس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی، اور بشریت و انسانیت کا وہ نقص پھر بھی باقی رہا۔ یہی وہ چیز تھی کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر بائیں جلالت قدر و منصب عظیم نسیان طاری کر دیا، اور وہ ابلیس کے وسوسے سے متاثر ہو گئے۔ پھر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل ندامت اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے باب رحمت بند نہیں، اور اس درگاہ تک رسائی میں نا امیدی کی تاریک گھاٹی نہیں پڑتی، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان اور لرزش کا عضو اسی کے دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تمام نسل کے لیے بھی اللہ کی رحمت اور معافی کا دامن وسیع ہے۔ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھائی کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اور ابدی ذلت اور خسران کا باعث بنتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے، اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سمایا 100,000 عبرت ہے۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول حضرت محمد خاتم الانبیاء شافع روز و جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب اور پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے۔ یہ ارشاد اس حکمت کے تحت ہوا کہ واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے، اور وہی تاریخ کی اصل روح ہے۔ اور ان میں سے بہت سے احوال و واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر مختلف احکام شریعہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ ایسا ہے کہ موقع بموقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور جس پہلو سے عبرت اور نصیحت نمایاں کرنا مطلوب ہوتا ہے اسی مناسبت سے واقعے کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ قصہ اسی اسلوب حکمت پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں۔ اس قصے میں قتل ناحق کی برائی اور اس کی تباہ کاری کا بیان کر کے قوم کو اس اعتدال پر لانا مقصود ہے کہ جس طرح حق کی حمایت میں اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال سے جی چرانا غلطی ہے، اسی طرح ناحق قتل و قتال پر اقدام دین اور دنیا کی تباہی ہے۔ تو سامعین گرامی، اس مختصر سی تمہید کے بعد ان دونوں بیٹوں کا واقعہ کہ جو صحیح روایت سے ثابت ہے پیش کر رہے ہیں۔ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا
تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے اور کوئی نہیں تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے۔ البتہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی اور ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ اور پھر یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ سامعین گرامی، جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی قرار پائی۔ اس بات پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا۔ اسے یہ بات انتہائی ناگوار گزری اور وہ اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے، اور یہیں سے حسن پرستی کی ابتدا ہوئی کہ جب شہوت اور حسن پرستی عقل پر غالب آتی ہے تو احکام الہی کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مطابق قابیل کی بات کو قبول نہ فرمایا اور حابیل و قابیل کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی کہ جس کا حق ہے، یعنی حابیل کا۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نظر و نیاز کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نہ قبول ہونے کی ہوتی تھی۔ پس دونوں نے اپنی اپنی قربانیوں کی تیاری شروع کر دی۔ حابیل نے کہ جو مویشیوں اور بکریوں والا تھا اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نذر کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے بہت ہی ردی قسم کا غلہ ایک ڈھیری کی شکل میں پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپا کر رکھا کہ میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، حابیل کسی صورت میری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی۔ تو اس طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔ یہ وہ بات تھی، اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا کہ تو اس لڑکی سے نکاح سے باز آ جا ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ سامعین گرامی، جو لوگ غرض کے دیوانے ہوتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے ان کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اس کے پورا ہونے میں رکاوٹ ڈالے اسے کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی سر توڑ کوششیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ کسی بات سے نہیں چوکتے، گناہ، ثواب، حلال، حرام، غرض کے تمام قواعد و ضوابط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور قابیل نے اسی طریقے کی بنیاد ڈالی۔ اس کی خواہش و حسن پرستی، جوش و حسد اور غیظ و غضب نے اس کو باولا اور اندھا سا بنا دیا تھا۔ اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور پھر اپنی مراد حاصل کرے۔ بالآخر اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کی بجائے ایک اصولی بات کہی کہ جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، اسی لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جب ایسا نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قابیل یہ سن کر اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف توجہ کرنے کے بجائے حابیل سے حسد کرنے لگا۔ سامعین گرامی، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں اور نالائکیاں نظر نہیں آتی،
بلکہ وہ اپنی ناکامی کے تمام اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا ہے اور غصے میں ان کے در پہ انتقام و آزار ہو جاتا ہے۔ افراد میں اس بدبختانہ کردار کی سب سے پہلی مثال قابیل نے پیش کی۔ آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا آج بھی حابیل و قابیل کا وہی قصہ تو نہیں دہرایا جا رہا کہ جو بہت پہلے پیش آ چکا ہے اور جس کی روایت دنیا کو یہود ہی کے واسطے سے پہنچی ہے۔ کسی شخص کو جب یہ نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو چاہیے کہ حسد نہ کرے، بلکہ اپنی محرومی کو کوتاہی عمل اور اپنے گناہوں کے سبب سے سمجھ کر ان سے تائب ہونے کی فکر کرنی چاہیے، اور دوسروں کی اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑنے کی بجائے اللہ کریم سے اپنے لیے بھی اسی نعمت کی استدعا کرنی چاہیے۔ اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ اس سے وہ حسد جیسے گناہ سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اپنے دوسرے گناہوں سے بھی تائب ہونے کا اسے موقع ملتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ جس میں تقوی نہیں اس کا عمل قبول نہیں۔ حابیل نے قابیل کو سمجھایا، کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوتی تو تم میرے قتل کے درپے کیوں ہو گئے ہو؟ حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ سراسر قصور تمہارا اور تمہاری نیت کا ہے۔ اگر تمہیں قربانی کے رد ہونے کا غم و غصہ ہے تو اپنے تقوی کی فکر کرو، نہ کہ میرے قتل کی۔ مجھے قتل کرنے کی وجہ سے تمہاری قربانی کی قبولیت کس طرح سے ہو سکے گی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عند اللہ قبولیت عمل کا دار و مدار اخلاص اور تقوی پر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا اور تھوڑا عمل بھی قلیل نہیں ہوتا۔ جو عمل قبول ہو جائے وہ عمل قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اگر یقینی طور پر طے ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوگی تو میرے لیے وہ نماز ساری دنیا اور موجودات دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کا عمل قبول فرماتا ہے۔ تو سامعین گرامی، مختصر یہ کہ حابیل نے جب دیکھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کا اقدام کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ اے بھائی، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ جس نے مجھ کو اور تم کو دونوں کو پیدا کیا اور جس نے ایک دوسرے کے جان و مال کے احترام کی ہدایت فرمائی۔ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بار گناہ تمہارے سر ہوگا اور پھر تم دوزخیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر قابیل نے حابیل کی ایک نہ سنی۔ اس کے حسد نے اس کو بالآخر اپنے بھائی کے ہولناک قتل پر آمادہ کر لیا۔ سامعین گرامی، قدرت نے انسان کے اندر ایک نفس لوامہ ودیعت فرمایا جو اس وقت تک کسی ارادہ جرم کے خلاف احتجاج کرتا رہتا ہے جب تک مختلف تعویلوں اور بہانوں سے آدمی اس کی زبان بند نہ کر دے۔ اب قابیل کو بھی اسی مرحلے سے گزرنا تھا، لیکن بالآخر اس کے حسد اور حسن پرستی کے جذبے نے اس کو اس ہولناک جرم پر آمادہ کر ہی لیا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ابتدا میں ہر مجرم کو اسی طرح جھجک پیش آتی ہے، لیکن جب وہ جرم پر جرم کیے چلا جاتا ہے تو وہ جرائم کرنے میں بالکل بے باک ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی کشمکش انسان کے سامنے آزمائش کا ایک میدان کھول دیتی ہے جس میں نامرادی اور فتح مندی دونوں کے مواقع اور امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اگر انسان اس کشمکش میں اپنے نفس کو زیر کر لے تو وہ فتح مند ہو جاتا ہے۔ قابیل نے اپنے نفس سے شکست کھائی، اس کا نفس اس پر غالب آ گیا اور اسی وجہ سے وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ پس جب قابیل نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس کو کس طرح سے قتل کرے۔ اور پھر شیطان کہ جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور جس نے قسمیں کھائی تھی کہ میں ضرور بنی آدم کو اغوا کروں گا اور سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، تو اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع اس کو پھر ہاتھ آ گیا۔ وہ بھیس بدل کر قابیل کے سامنے آیا، ایک پرندے کو پکڑ کر پرندے کا سر پتھر پر رکھا اور اوپر سے دوسرا پتھر دے مارا۔ تو اس طرح قابیل کو اس نے قتل کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ اب قابیل اس تلاش میں تھا کہ وہ موقع پا کر اپنے بھائی کو بھی اسی طرح سے قتل کر دے۔ چنانچہ ایک دن حابیل جب سویا ہوا تھا تو قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اور اس طرح اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔
اس جرم کے ارتکاب پر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی اس قتل سے اس کو دین اور دنیا دونوں میں خسارہ ہوا۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہوا کہ والدین ناراض ہوئے اور بھائی جیسا ساتھی اور مددگار کھو بیٹھا، اور قیامت تک کے لیے بدنام و رسوا ہوا۔ اور سامعین گرامی، آخرت کا خسارہ یہ ہوا کہ اس ظلم تعدی اور قطع رحیمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو گئے، اور قطع رحیمی کا بانی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کی سزا کا مستحق ٹھہرا۔ اور ایک خسارہ یہ ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ایک تو کسی کو ناحق مارنا، اور دوسرا رشتہ داروں کو ستانا، جس کو قطع رحیمی کہتے ہیں۔ تو قابیل نے یہ دونوں ہی جرم کیے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ تو سامعین گرامی، ان احادیث سے یہ حقیقت ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے نئے حربے کا کام نہ دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی اس گناہ کا برابر حصے دار بنتا رہے گا، اور موجد بدعت ہونے کی وجہ سے وہ ابدی ذلت اور خسران کا مستحق ٹھہرے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد ہمیشہ کا وبال سر پر باندھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقتول قاتل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن محض تقوی اور اللہ کے خوف نے اس کو دست درازی کرنے سے روکا، جو اللہ کے نیک بندوں کی ایک خاص صفت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں نے یورش کی۔ آپ قتل مظلوم تھے، بے گناہ تھے، آپ کے خلاف طوفان بپا ہوا اور رو در رو گستاخیاں کی گئیں، لیکن آپ صبر و تحمل کا پیکر تھے۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی درخواستوں کے باوجود ان کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ باغیوں کا مقابلہ اور مقاتلہ کریں۔ آپ نے صبر و شہادت کو ترجیح دی، لیکن اپنی اس خواہش پر سختی سے کاربند رہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باہمی کشت و خون کا آغاز میرے ہاتھوں سے نہ ہو۔ چنانچہ فتنہ پردازوں کے مقابلے کی بالکل اجازت نہ دی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والے فتنے کی خبر دے دی تھی، اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ اس وقت آدم کے بیٹے کی مانند ہو جانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک خلافت پہنائے گا، تو لوگوں کے کہنے سے اسے مت تارنا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرغے میں ہوتے ہوئے بھی خلافت سے دستبردار نہ ہوئے، اور باغیوں سے بھی قتال نہ کیا، اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے جان دے دی، اور صبر و تحمل میں حابیل کا نمونہ بنے رہے۔ اور امت کے لیے یہ بہترین رہنمائی فرمایا گئے کہ چاہے جان کی قربانی دینی پڑے، کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، ورنہ قیامت تک اس کا برابر حصے دار بننا پڑے گا۔ سامعین گرامی، حابیل اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا، اور قابیل بارگاہ الہی سے رائندہ گیا تھا، اسی لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو، اور نسل آدم کی کرامت اور بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو دفنانے کی سنت بھی قائم ہو جائے۔ چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا، اسی لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ لاش کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا مردہ تھا۔ لاش کو کھلے میدان میں پڑا دیکھ کر درندوں نے کھانا چاہا تو قابیل نے مجبوراً اس لاش کو کاندھے پر اٹھایا اور مارا پھرتا رہا، اور حیران و سرگرداں تھا کہ لاش کو کہاں پھینکے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک مردہ کوے کو اٹھا کر لایا، پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر ایک گڑھا بنایا اور اس میں اس مردہ کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کو برابر کر دیا۔ قابیل نے یہ تمام منظر دیکھا تو اس وقت اسے افسوس ہوا کہ اس میں اس کوے کے برابر بھی
سمجھ نہیں کہ جو بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیتا۔ کوے نے اس کو یہ تدبیر بدلائی کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے کہ دوسروں کی نظر نہ پڑے اور اس کا جرم افشا نہ ہو۔ کوے کے اس سیانے پن کو دیکھ کر قابیل نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ہائے میری کمبختی کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دیتا۔ چنانچہ اپنی اس بے وقوفی پر اس کو بڑی ندامت ہوئی اور تقاضۂ انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود کو اپنی بے مانگی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ تو اس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس غلط حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا فرمائی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری اور مکاری میں طاق اور دانائیت طبع میں ضرب المثل ہے۔ تو سامعین گرامی، جو لوگ اللہ کے حکم اور اپنے ضمیر کی آواز کی پرواہ نہیں کرتے وہ کوے سے الہام حاصل کرتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد اعتراف اور ندامت کی بجائے اس کو چھپانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ سنت اللہ یہی ہے کہ جب کوئی اللہ کی آیات اور اس کے احکام اور اس کی تنبیہات سے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر اس کو اس کی خواہشات کی وادیوں میں ٹھوکریں کھلاتا پھرتا ہے۔ اس چیز کو قرآن حکیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اس کے شب و روز کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگرچہ حابیل نے قابیل کو بڑی مؤثر اور دل نشین نصیحتیں بھی کی لیکن اس کا دل ذرا بھی نہ پسیجا۔ جب وہ اپنی سنگدلی کا مظاہرہ کر چکا اور اللہ کے غیظ و عذاب میں گھر گیا تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے قابیل کہ جو اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا کالا پڑ گیا۔ اس ناحق خون ریزی کی وجہ سے کائنات کی ہر شے متاثر ہوئی، درخت خاردار ہو گئے، کھانے سڑنے لگے، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی، پانی شور ہو گیا، زمین غبار آلود ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ 100 سال تک نہیں ہنسے تھے۔ اللہ رب العزت کی کھرب و رحمتیں ہوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا اور حابیل پر اور قیامت تک ہر توبہ کرنے والے اور والیوں پر اور قیامت تک ہر آنے والے مرد اور عورت کی طرف سے کھرب و سلام ہوں تو آمین ثم آمین۔ سامعین گرامی، سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک بار اسی وقت اسی چینل پر آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام